الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عادل بنا کر کے بھیجا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں اور عدل کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں اور عدل کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، اسی لیے اللہ ظالم کو پسند نہیں فرماتے، ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کئی جگہ آخرت کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، کہ جب حساب ہوگا تو ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو جیسا عمل، جیسا کارنامہ لے کر کے دنیا سے آئے گا، پورا اس کا حساب اس کو دیا جائے گا، پورا اجر اس کو دیا جائے گا. کسی نے اگر ذرے کے برابر بھی دنیا میں نیکی کی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو نہ دیا جائے یا اس کی نیکی کا ذکر وہاں پر نہ ہو یا اس کی نیکی نامہ اعمال میں درج نہ ہو، بلکہ ذرے کا اجر اللہ تعالیٰ دے. ایسے ہی ذرے پر سزا بھی دی جائے گی، بشرطے یہ کہ بندہ اس پر استغفار کر لے یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظالم قوم کو، جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظلم کیا ہے؟ ہم لوگ جو موٹا ظلم کے معنی سمجھتے ہیں وہ یہ کہ کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے اور ایک مار کھا رہا ہے تو یہ جو مارنے والا ہے یہ ظالم ہے، اور جو پٹ رہا ہے یہ مظلوم ہے، اور جو یہ عمل کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے. ہم بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں کہ کسی کو ناحق کوئی مار رہا ہے تو یہ مارنے والا ظالم ہے، مار کھانے والا مظلوم ہے، اور یہ جو مارا جا رہا ہے، یہ جو مارنے کا عمل ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے. حالانکہ ایسا نہیں. ظلم کے معنی جو ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یعنی جو اس کی جگہ ہے وہاں نہ رکھ کر دوسری جگہ رکھنا، جو اس کا مقام ہے وہ مقام اس کو نہ دے کر کے کسی دوسرے کو مقام دے دینا، یہ ظلم. مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی اس کی صفات میں بھی. اب اگر کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں پیر یا فلاں ولی یا کسی بھی غیر اللہ کو وہ یہ مانتا ہے کہ وہ میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے یا مجھے اولاد دے سکتا ہے یا میری بیماری کو دور کر سکتا ہے یا میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، میری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے. یہ سب کس کی چیزیں ہیں؟ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے اختیار میں. تو جیسے ہی ہم نے یہ کسی اور کے بارے میں کہا، یعنی کسی اور کو شریک کیا اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں، اس کی صفات میں، اس کے پاور میں، اس کی طاقت میں کسی کو شریک کیا، تو یہ ہم نے ظلم کیا. وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، جو اللہ کا اختیار تھا وہ ہم نے کسی اور کو دے دیا، تو یہ ظلم ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں اللہ کی نظر میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے پاور میں، اس کی طاقت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ہم پلہ کسی کو مانا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے نظر. اس سے بڑا ظلم کوئی.
تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند فرمایا, اسی لیے قرآن نے صاف فرما دیا کہ اللہ ہر ایک کو معاف کر دے گا سوائے اس کے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یقیناً اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. صاف صاف فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. شرابی کو, زناکار کو, جواری کو, پوری زندگی نماز نہ پڑھنے والے کو, لیکن جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا, اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں, اس کے پاور میں, اس کی طاقت میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا, جو اللہ کے اختیارات تھے وہ کسی اور کو دیے ہوں گے, یہ سمجھا ہوگا ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے. جو اللہ کر سکتا ہے وہ طاقت اس کے پاس بھی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر سوچا ہوگا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے. یعنی مشرک مجھ سے کسی قسم کی رحم کی امید لے کر کے آنا ہے. میں مشرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, مشرک کو معاف نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کے نزدیک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, آپ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ ظلم ہے. اور صرف رسول نہیں بلکہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں, آخری نبی ہیں. تو صرف رسول نہیں بلکہ آپ کو آخری رسول, آخری نبی, آخری پیغمبر ماننا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں. تو اگر کوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا تو یہ بھی ظلم. یا رسول مانتا ہے آخری رسول نہیں مانتا, آپ کے بعد بھی کسی کو نبی تسلیم کرتا ہے, کسی کو رسول مانتا ہے, تو یہ بھی ظلم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا قرآن میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. مہر لگا دی گئی آپ کے بعد کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. تو ہر مسلمان کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانے, بلکہ خاتم النبیین مانے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں, نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ آ کر کے میری جگہ پر نماز پڑھائے. حالانکہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, جن کے کہنے پر قرآن کی 50 سے زائد آیات اتری. وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, جن کے بارے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے کیونکہ اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں. وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے فرد تھے, نبوت کے گھر میں پلے بڑھے تھے, آپ کی زیر نگرانی ان کی تربیت اور پرورش ہوئی تھی, ان کو اللہ کا شیر کہا گیا, وہ بھی موجود تھے. لیکن آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں, وہ امامت کریں. یعنی آپ نے اپنے بعد امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے جس شخصیت کو منتخب فرمایا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باوجود کہ وہاں عمر فاروق بھی موجود تھے, عثمان غنی بھی موجود تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, سب کے سب موجود تھے, لیکن آپ نے حضرت ابوبکر کو چنا, منتخب کیا. یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے فخر کا مقام ہے, لیکن آپ عمر کو یہ ذمہ داری دے دیجیے, میرے ابا کو یہ ذمہ داری نہ دیجیے, عمر کو یہ ذمہ داری دے دیجیے. وجہ یہ بتلائی کہ جب میرے ابا آپ کے مصلی پر آئیں گے اور اس جگہ کو خالی دیکھیں گے تو اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ کا موجود نہ ہونا یہ ان کو نڈھال کر دے گا اور وہ شاید امامت کے فرائض انجام دینے کے اہل نہیں رہیں گے, ان کے اندر اتنی طاقت, اتنی تحمل نہیں رہے گا. آپ عمر کو یہ ذمہ داری دیجیے. عمر شجاع ہے, بہادر ہے, جری ہے, طاقتور ہے, ان کے مزاج میں ایک قسم کی تیزی تھی, جری تھے, وہ شجاعت تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور فرمایا کہ نہیں, میرے بعد یہ ذمہ داری ابوبکر ہی نبھائیں. تو اب اگر کوئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول نہیں مانتا یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقام نہیں دیتا تو یہ ظلم,
क्योंकि मैंने जुल्म की क्या तारीफ बताई, वज़उ शैइ फी गैरि महल्ली, कि किसी शे को उसके महल में न रखना, यह जुल्म है। अब अगर कोई हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को न मानकर खलीफा अव्वल हजरत अली को खलीफा अव्वल मानता है, या हजरत उमर को खलीफा अव्वल मानता है, या हजरत उस्मान को खलीफा अव्वल मानता है, या व्हाटएवर किसी को भी मानता है, तो ये जुल्म है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, ये जुल्म है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के साथ, आपके फरमान के साथ। तो जुल्म का माना हमने सिर्फ ये समझ लिया कि किसी को मारना जुल्म है, वो जालिम है जो मार रहा है, जो पिट रहा है वो मजलूम है, और ये जुल्म नहीं, बल्कि हर वो चीज जिसका जो मकाम है उसको उसका मकाम न दिया जाए तो वो जुल्म है। बस मोटी बात ये है, उसूल समझ लेने की जरूरत है, आप खुद फिट कर लेंगे कि हर वो चीज जिसका जो मकाम है, जो महल है, अगर उसका वो मकाम वो महल उसको नहीं दिया जा रहा है, उसकी जगह उसको नहीं दी जा रही है, जो मकाम है उसको नहीं दिया जा रहा, तो ये समझ लीजिए कि उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। तो जुल्म ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, और आपने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने घर में, मुआशरे में, महल्ले में, अपनी सोसाइटी में ये कोशिश करते रहे कि कहीं मेरे जरिए किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी कोई जगह है उसकी जगह हमने दबा रखी है, या कोई मेरी वजह से दबा हुआ महसूस कर रहा है, किसी का मेरे पास पैसा है वो पैसा मैं दबाए हुए हूं, या किसी का मेरे ऊपर हक है मैं उसे हक नहीं दे रहा हूं, या किसी को मैं बेजा मारता हूं, या बेजा डांटता हूं, या बेजा उसके ऊपर जुल्म करता हूं, बेजा उससे काम लेता हूं। तो ये अपने तौर पर हर इंसान अपना मुहासबा करे, मैं भी और आप में से हर एक भी, कि हम अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के साथ तो जुल्म नहीं कर रहे, औलाद के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, भाई बहनों के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, अपने महल्ले के जो पड़ोसी हैं उनके साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, साथ नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे। तो अगर किसी किस्म का कोई भी जुल्म हमसे हो रहा है तो उस जुल्म को फौरन रोकने की जरूरत है और उससे माफी मांगने की जरूरत है, जब भी हमारी तरक्की मुमकिन है, जब भी हमारी कामयाबी मुमकिन है। अगर हम जुल्म में मुब्तला रहे तो ना हमारी तरक्की हो सकती है, ना हमारी कामयाबी हो सकती है, और ना ही हमें हिदायत मिल सकती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का उसूल है कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको जुल्म से बचने की, जुल्म करने से भी और जुल्म सहने से भी बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जालिम भी नापसंद, मजलूम भी नापसंद। मजलूम क्यों? क्योंकि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका जुल्म सहो मत, उसके खिलाफ डटकर खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ। जुल्म सहना भी अल्लाह को पसंद नहीं, इसीलिए जुल्म करने से भी बचना है और जुल्म सहने से भी बचना है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका जुल्म सहना नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ डटकर खड़े हो जाना है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। अल्लाह ताला मुझे भी और